السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد چودھری اور آج ہم بات کریں گے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے اور ریل اسٹیٹ پہ۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ ساحر رسول صاحب جو کہ سینئر ایگزیکٹو ممبر ہیں PTI، اور اس کے ساتھ PMLN کے آرگنائزر مسلم لیگ نون اسلام آباد ڈاکٹر سعید اللہ خان صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ محمد عمر صاحب جو کہ کنسٹرکشن کمپنی کے نیکسٹ جنریشن بلڈر CEO ہیں۔ جناب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو موجودہ ابھی صورتحال ہے، اب نائب وزیر خارجہ امریکن جو پاکستان کے وزٹ پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ان کے کیا مفادات ہیں؟ ان کے جی آپ کو اگر پیچھے تھوڑا سا پیچھے بیک ہسٹری میں جائیں تو پاکستان کیونکہ سیٹو سینٹو وغیرہ کا بھی ممبر رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین آرگنائزیشن اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، ان کے جو ہے وہ ممبر رہا ہے۔ تو بہت عرصے تک پاکستان جو ہے ان کے، جس میں اور بھی ممالک شامل تھے، ایران شامل تھا، فار ایگزامپل ٹرکی تھا، CD کے جو ممالک تھے وہ بھی اس میں صحیح، بالکل۔ اور یہ ایک اس ٹریٹی کے تحت ہم بہت سارے معاملات میں امریکن اور یورپین یونین کے ساتھ جو ممالک تھے وہ الائڈ ممالک ہوتے ہیں، ان کی وہ سارے تقریباً ممبرز ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ان کی پالیسیز چلتی تھی اس زمانے میں وہ تھا۔ پھر ہم سیٹو سینٹو سے نکل گئے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے، جس کے بعد ہمارا ایسٹ پاکستان بھی ہمارا بنگلہ دیش بن گیا، اور پھر ویسٹ پاکستان میں جو ہے معاملات تھے وہ۔ کرنل صاحب ابھی جو پابندیوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کیا وہ 90 جو وہ پچھلا دور تھا وہ ابھی دوبارہ دہرایا جائے گا؟ وہی سینکشن پاکستان پہ ابھی دوبارہ لگانے کے وہ سوچ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ امریکن کے ابھی بھی انٹرسٹ بقایا اس ریجن کے اندر موجود ہیں۔ جی صحیح۔ اگر وہ پھر پابندیاں لگائیں گے تو پابندیوں کے ساتھ پھر پاکستان کی اس وقت جو ہے اوپننگ اور جگہوں پہ بن رہی ہے ریجن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری جو پالیسی جو نظر آ رہی ہے، جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ اس میں یہ ہمیں اندازہ، جو اسیسمنٹ ہماری جو جنرل پبلک کی اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم جو پرانے جو ہمارے جن کے ساتھ ہمارے تعلق تھا with regard to defensive posture جو اس ریجن کے اندر جی بالکل جی، اس کے ساتھ ہم ایسی بات نہ ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا منسٹر فارن افیئر موفا کے جو حضرات ہیں، جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، وہ سارے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو پرانے ساتھی جو ہمارے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن رکھ کے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم اس ریجن کو۔ افغانستان کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ افغانستان کے اندر پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ افغانستان، میں گزارش کروں کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہر معاملے میں، خوراک کے معاملے میں، ہیلتھ کے معاملے میں۔ یعنی میں خود پشاور میں سول سروسز میں رہا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوتا تو وہاں میں جو بندے آئے وہ افغانستان کے آئے ہوئے تھے کہ جی یہ وہاں سے آتے ہیں اور یہ ویزا لے کے آتے ہیں یہاں پر، وہ دانتوں کے علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ایجوکیشن سارے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، یا پہلے اس سے پہلے جو تھے وہ ظاہر شاہ کے زمانے میں، اور جبکہ ظاہر شاہ کے وہ ڈاکٹر سعید اللہ خان صاحب، میں آپ سے یہ بات کروں، کیا آپ گورنمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں اس پہ؟ نون لیگ کا موقف کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آج آپ نے TV ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ایشو جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ شروع کی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن تو آپ کو پتا ہے کہ اب ایک پلیٹ فارم پہ تو آپ اس میں PDM کا کچھ اور موقف ہے۔ نہیں، اس کی وجہ میں بتاؤں۔ جی جی، PDM کا ایک ہی موقف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون PDM کا حصہ ہے۔ دیکھیں جس طرح اب شہباز شریف اور مریم نواز، اب نون اور شین جو گروپ ہے، ان کے آپس میں اختلافات جو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹیوں میں، جمہوریت میں اختلاف جو ہے نا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ جی صحیح، لیکن یہ کوئی اختلاف ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر، یعنی کہ افغانستان کے ایشو کے اوپر PDM بھی ایک پلیٹ فارم پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک پلیٹ فارم پہ۔
ٹھیک ہے. آپ یعنی کہ اس کی وجہ میں آپ گورنمنٹ کے موقف کی آپ حمایت کرتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی جو پالیسی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس وقت گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے جی جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں اس لیے نہیں ہے کہ جب تک تمام اپوزیشن کو اکٹھے ہو کر اور حکومت کو اکٹھے مل کے افغانستان کے معاملات کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ممالک ہے, تقریباً 2600 کلومیٹر کی سرحد ہماری لگتی ہے ان کے ساتھ. بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں. ہمارے خاندانی مراسم ہیں لوگوں کے وہاں پہ. جی بالکل. اگر وہاں پہ برے اثرات ہوں گے تو سب سے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ اثر پاکستان پہ پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھے بلکہ ہم نے وہ بھگتا ہے پیچھے, یعنی کہ ابھی ہم دیکھیں کہ پیچھے ہم نے بہت زیادہ اس کی قربانیاں دی ہیں. اس میں آپ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, اب ہماری خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ افغانستان میں ایک اگر فرینڈلی پاکستان حکومت آنے کے چانس پیدا ہوئے تھے تو پاکستان کو ایک لیڈ رول کردار ادا کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے کہ جو برادر کنٹریز تھے, جس طرح اب امریکہ نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ریکگنائز نہیں کریں گے, اگر پاکستان اپنے چند دوست ممالک کے ساتھ ایک انیشیٹو لے, اور اس میں بڑا رول ہے چائنا کا. دیکھیں ہمارا پورے کا پورا سی پیک اس وقت اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی مین ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جس طریقے سے سی پیک کا فوکس چل رہا تھا اس کے اوپر ہمارا وہ فوکس نہیں رہا. نہیں کیا آپ کرنل صاحب آپ نہیں اس میں آپ اسپیسیفک بتائیں نا کہ کہاں پر کون کون سے میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے اندر سب سے پہلے جب ہم سی پیک کے ایشو کے اندر کرپشن کی بات کرتے ہیں نا, تو اس وقت ہم یہ کہتے ہم ڈائریکٹ بلیم صرف مسلم لیگ نون پہ یا سابقہ حکومتوں پہ بھی لگا رہے ہوتے. اس وقت سی پیک کا ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا چلا رہا ہے, اور ہم بھی چائنا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. وہ کہ وہ پاکستان کا ایک یعنی کہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے. اس کے لیے افغانستان سے ہمیں روٹ چاہیے جو سینٹرل ایشیا ریاستوں تک جانے ہیں. لیکن اگر افغانستان کی حکومت کو ابھی دیکھیں اس وقت تک ہم اس گفتگو کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے ان کو ریکگنائز کرنا ہے, ان کو ریکگنائز نہیں کرنا. ہم اپنے مسلم ممالک کو, ایک مسلم براک کو, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے, ان ممالک آپ کیا سمجھ اس پہ ہماری خارجہ پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل کمزور ہے, ہماری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بالکل کمزور ہے اس کے اوپر افغانستان نہیں آپ اسپیسیفائی کریں نا کہ میں بتاتا ہوں کون سے ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کمزور ہے. میں بتاتا ہوں دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ بیسٹ جا رہی ہے اس وقت منگس ریجن کے اندر. ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اتنی افیکٹو ہے کہ فارن منسٹر تو نہیں, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کا ابھی تک تو چین سے بیٹھتا ہی نہیں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرا ملک. جو امریکن پریزیڈنٹ ابھی تک انہوں نے کال تک نہیں کی پرائم منسٹر صاحب کو. یہی نون لیگ کا اکثر موقف یہی بیانیہ ان کا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خان صاحب کو ابھی تک کال نہیں کی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کے آپ کے مراسم ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں اس کی جو ظاہراً پالیسی تھی جو بائیڈن کی بات آپ کا, جو بائیڈن کی, بالکل میں جو بائیڈن صاحب نے تقریباً تمام ممالک سے جو ہے نا کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے پاکستان لیڈنگ رول کے اندر ہے افغانستان کے حوالے سے؟ یس آف کورس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے, پاکستان کی وجہ سے تو یہ جو سسٹم بنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں کرنل صاحب اور میری گزارش یہ طریقے طالبان پاکستان TTP والے لوگ جو تھے وہ یہ کچھ اس میں ان کا بھی رول کسی حد تک, لیکن جو طالبان کا اپنا وہ افغانستان میں جو انہوں نے, میں تو کہتا ہوں یہ ایک معاوضہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ ایک معاوضہ ہوا ہے. یہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے اور جس طرح کے ورٹیکل لینڈنگز کر کے وہ آئے تھے, ورٹیکل ٹیک آف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج دیا اور سب کو. اور ایک دو ممالک نہیں, پورا یورپین یونین کے ممالک وہاں تھے انکلوڈنگ. یعنی کہ یہ آپ کے موجودہ حکومت کی جو پالیسی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہترین جا رہی ہے اور پاکستان لیڈنگ رول کے اندر ہے, آپ اس میں شک نہیں ہے اتنی. جی جی اگر مجھے ایک منٹ موقع دیں جی بالکل, تو میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ PTI کی گورنمنٹ کو نا یہ افغانستان کا کریڈٹ لینے کا میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 20 سال سے ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے لڑائی لڑی ہے وہ وہاں کے لوگوں نے لڑی ہے.
ہم نے دیکھیں ایک لیڈنگ رول کس طرح کردار ادا کرنا تھا. آج اگر ہم لیڈنگ رول پہ ہوتے تو اس وقت سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ہم نے دنیا کو اپنے مسلم ممالک کو اکٹھا کرنا تھا. ہم تو پاکستان کی اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا سینسیٹیو ایشو ہے اس وقت. ہمارا خارجہ پالیسی کی ناکامی دیکھیں کہ ہم ایک ڈیسیژن نہیں کر پائے. اپوزیشن کو بھی تو چاہیے کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے, اس کے اوپر احتجاج کا اپنا ریکارڈ کرے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے نا گورنمنٹ کی موجودہ جو پالیسی ہے, ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہمارا دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا, حمزہ شہباز جو بھی ساؤتھ پنجاب میں گئے ہیں, انہوں نے اپنے بیان بالکل دیے ہیں کہ افغانستان کے اوپر ہماری پالیسی انتہائی کمزور ہے. اپوزیشن کو اعتماد کے اندر لے کے نہیں آپ کمزوری اگر ہائی لائٹ کریں, میں کمزوری ہائی لائٹ کرتا ہوں. ہم اس وقت تک اپنا جو افغانستان کے اندر ہے جی بالکل جو ٹریڈ ہے وہ ہم بند کر چکے ہیں. اس وقت چمن کا بارڈر ہم بند کر چکے ہیں, ترکھم کا بارڈر ہم بند کر چکے ہیں اس وقت. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں. آج جو ہے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جو ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. کیا اس وقت تک ہماری وزارت خارجہ کو کوئی بیان آیا ہے؟ گفتگو کی ہم نے پالیسی رکھی ہوئی ہے. ہمیں دیکھیں دوست ممالک کو اعتماد میں لے کے میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پہ حکومت کو, افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہماری دوست حکومت ہے, ہماری فرینڈلی حکومت ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ وہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے. دیکھیں وہاں پہ جمہوریت ہے, ہونی چاہیے. وہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے اگر وہ یعنی کہ جس کو لائیں. لیکن یہاں پر اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں کہ پاکستان ہم چدراہٹ کر رہے ہیں یہ چیز, ہم دیکھیں اپنے بیانات سے ہم نے پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, ہمیں قطعاً نہیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں, نہ ہی ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو جب یہ باور کراتے ہیں اور ہم کرتے کچھ نہیں ہیں آن گراؤنڈ کے اوپر, ایون دین کہ وہ لوگ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر نکلیں, اس پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں اور اس میں کم از کم پتہ چلنا چاہیے. میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپوزیشن, میں آپ کو سوری میں دوبارہ یہ معذرت کے ساتھ, ابھی نہ تو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف نکلی ہے, نہ ہی اس چیز کے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی بہت اچھی جا رہی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں قطعاً اس طرح نہیں ہے بات. آپ ایک چیز میرے سے, کچھ چیزیں ہم اگر بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک منٹ مجھے دینا. جی کرنل صاحب, میں یہ میری گزارش ہے کہ آپ اوور آل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھا کریں. ایک انڈیویجول اس کو لے کے آپ ذرا کبھی افغانستان کا جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے اس چیف ایگزیکٹو سے پوچھیں کہ وہ پرائورٹائز کس کو کرتا ہے, کس ملک کو وہ کہتا ہے کہ ویل ڈن. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ والی بات کی ہے. ہمیں یہ ویل ڈن نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ ویل ڈن وہ آپ کو ویل ڈن دے گا, وہ آپ کو ہمیں اپنی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ویل ڈن نہیں کروانا. پالیسی میں کہاں آپ مجھے بتایا نا کہ ایک وقت ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر پالیسی کو کیا آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ایگزیکیوٹ اس وقت تک ریکگنائز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گلی میں اٹھ کے چوک سے کھڑے ہو کے اعلان کر دیں. کرنل صاحب آپ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں اس وقت تک آپ کی حکومت کی کیا پالیسی ریکگنائز کرے گی؟ جو میسج دے رہے ہیں نہیں, آپ کیا کرنل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ منسٹری آف فارن افیئر جو ہے وہ وہاں بڑے سینئر قسم کے لوگ, ایکسپیرینس قسم کے لوگ, ٹائم فریم آپ نہیں اب اس کو ڈکٹیٹ کر سکتے کہ اس ٹائم فریم میں آپ ریکگنائز کریں, اس ٹائم فریم میں نہ کریں. اچھا میں سوری عمر صاحب, آپ کی بڑے دیر سے انتظار کر رہے ہیں. عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, خصوصی طور پہ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہے, آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست جا رہا ہے یا اس میں کوئی آپ کو پرابلمز ہیں یا کیا موجودہ آپ کی صورتحال ہے؟ بیسکلی فرسٹ آف آل تھینک یو, آپ نے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج کل جو حالات جا رہے ہیں کافی مطلب بینیفٹ عوام کے لیے بھی اور مطلب باقی اوورسیز کے لیے. بیسکلی ادھر ہمارے یہاں پہ بیسکلی جیسے کہ میں بات کرتا ہوں کنسٹرکشن کے حوالے سے, کنسٹرکشن میں تھوڑی سی ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ پرائسز لے لیں, آپ اسٹیل کی پرائس لے لیں, آپ سیمنٹ کی پرائس لے لیں, پرائسز کافی ہائی ہو رہی ہیں, ڈے بائی ڈے ہائی ہو رہی ہیں. لیکن کنسٹرکشن تو بہت زیادہ تعداد میں آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن, آپ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آج تک اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی جتنی ابھی دھڑا دھڑ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہی تھا ٹاپک, ہم نے یہی چیز کہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فارن جو جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ لا رہے ہیں اور یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. نہیں بیسکلی سر بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ تو لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اوورسیز جتنے ہیں ہم وہاں سے پیسہ اٹھا کے اپنا لے آتے ہیں, ہمیں گورنمنٹ بھی بڑی ویلکم کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے اس کے اوپر.
لیکن جب ہم لوگ اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر کل کو ہمیں واپس لے کے جانا ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے. اوپر ہمیں کافی ایشوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ ان ایشو کو کائنڈلی ہائی لائٹ کریں, کون سے ایشو, اس میں کیا پرابلمز ہیں آپ کو؟ مطلب کہ فار ایگزامپل ہم لیگل طریقے سے پیسہ لے کے آئیں, لیگل طریقے سے اس کو واپس لے کے جائیں, تو ہمارے جتنے بینکنگ چینلز ہیں ان کے اوپر اگر دیکھا جائے کافی ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن, حالانکہ ہمارا ہی پیسہ ہے, ہم خود لے کر آئے ہیں اور خود ہی اپنے پیسے کو یہاں سے ٹھیک ہے واپس لے کے جا رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹیشنز کافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو ایف بی آر میں انہوں نے کافی بہتری لے کے آئے ہیں. ابھی موجودہ جو پچھلی پریویس گورنمنٹ تھی اس کے نسبت انہوں نے کافی امپروومنٹ کی ہے اس کے اندر. یہ ڈیفینیٹلی جتنی امپروومنٹ ہوئی ہے اسی کی وجہ سے کنسٹرکشن بھی زیادہ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے کنسٹرکشن نہیں ہے زیادہ, کنسٹرکشن کافی حد تک زیادہ ہو گئی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ آپ جتنی مطلب آپ فار ایگزامپل ہم اسلام آباد بیریا کو اگر لے لیتے ہیں یا راولپنڈی بیریا کو لے لیتے ہیں, اس کے بیچ میں آپ دیکھیں تو مطلب رفلی اراؤنڈ 3000 پلس کنسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں, اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, اور ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, نیو ایلیویشنز کے ساتھ آ رہی ہیں. تو لوگ اس چیز کو مطلب اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کی مطلب لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہے, کافی حد تک بہتر ہو رہا ہے لیونگ سٹینڈرڈ. تو بیسیکلی ہم بھی جو بنانے جا رہے ہیں وہ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے بیریا میں, راولپنڈی میں. تو یہ ہے کہ 9 فلورز پہ اور نیو ایلیویشنز کے ساتھ ہیں. ہمارے بیسکلی اوورسیز یہاں کے جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز بنائیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی لوگوں کے پاس ہے لیکن وہ مطلب اتنا نہیں ہے کہ ماڈرن آئیڈیاز کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماڈرن آئیڈیاز کے ساتھ آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ میں اس میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر میں یہ چیز آپ سے کریں, آپ کو کوئی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین پالیسی جا رہی ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے خصوصی طور پہ؟ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں پرابلمز اور نہیں بھی ہیں. آپ اس کو دو طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں بھی اور نہیں بھی ہے. اگر ہے تو انہیں ہائی لائٹ کریں, اگر نہیں ہے تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں اور دیکھیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی زبردست پالیسی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی کنسٹرکشن دھڑا دھڑ وہ ہو رہی ہے. اور جتنے بلکہ پرائم منسٹر صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے وہ 50 لاکھ گھر تھے, ٹھیک ہے, اور وہ تقریباً ابھی پیچھے فواد چودھری صاحب کا, بلکہ سعید اللہ خان صاحب میں آپ سے سوال کروں گا. ابھی فواد چودھری صاحب نے ریسنٹلی پیچھے فرمایا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم 3 سال میں ڈلیور کر چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات کو اس طرح لے لیں کہ 1 کروڑ نوکریوں سے لوگوں کو فارغ کر چکے ہیں وہ, تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پینشن پوری ہوگی. کرنل صاحب ہمارے ریئل اسٹیٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں یہاں پہ, مجھے آپ ایک بات بتائیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس وقت آئرن اور سریے کا ریٹ تھا 88,000 روپے ٹن. آج میرا خیال ہے 1,80,000 روپے ٹن کے قریب ہے. سیمنٹ کی بوری کی قیمت تھی 440 روپے, آج ہے 770 روپے. ایک گزارش, اب ریئل اسٹیٹ کا بزنس کہاں سے چلے گا؟ پھر آپ مجھے بتائیں, ڈالر تو رک نہیں رہا. اگر یہ مہنگائی, میں یہی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں سر, اگر یہ اتنی انکریز ہو گئی ہے تو کنسٹرکشن دھڑا دھڑ شروع ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا جی, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کنسٹرکشن اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے. یہ میں بالکل, اصل میں بزنس لوگوں کے پاس رہا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بزنس نہیں رہا. انڈسٹری ہماری بند ہے. ٹھیک ہے, ریٹیلر رو رہے ہیں, سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. پچھلے دنوں احتجاج ہو رہا تھا یہاں پہ. وہ بیچارے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. پتہ میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں مریم نواز صاحب ویسے ٹویٹ کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں بتاؤں جی آپ کو, کرنل صاحب, ہم سب لوگ, آپ اور میں, مہنگائی سے افیکٹ ہو رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے دور میں گھی 170 روپے تھا, آج 350 روپے کلو ہے. چینی مافیا کے خلاف. اچھا, مہنگائی اور بےروزگاری پہ ہم خصوصی آج کا بات کریں گے. ناظرین, ابھی یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی وہی مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے. 1 کروڑ نوکریوں کی غالباً ہماری بات ہو رہی تھی, تو آپ کیا اس پہ دیکھیں؟ اگر آپ خود ایک اینکر پرسن ہے ماشاءاللہ, آپ نکلیں باہر روڈ کے اوپر, لوگوں کے حالات سنیں جو اس وقت مہنگائی کے. میں آپ کو ٹو بی ویری فرینکلی بتاؤں, مجھے جو حالات 2 منٹ دیں گے نا تو میں پورا ایکسپلین کروں. ٹھیک ہے, آپ بات کریں. اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں آپ دیکھیں, ڈالر ہمارا تھا 98 پہ. ٹھیک ہے,
گھی کا ریٹ کہاں پہ تھا, چینی کا ریٹ کہاں پہ تھا. آج وہ چینی مافیا جن کے خلاف عمران خان صاحب نکلے تھے کہ میں مافیا کے خلاف نکلا ہوں, 45 روپے سے چینی آج 120 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. اور کیا اس مافیا کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کوئی انکوائری نہیں, انکوائری تو انہوں نے, کس کو سزا ہوگی؟ مجھے بتائیں کس کو سزا؟ وہ سب لوگ. سزا تو کسی کو بھی نہیں ہوئی نا. جہانگیر ترین صاحب کا نام لے رہے تھے, مجھے بتائیں جہانگیر ترین صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ نہیں, ہمیں ایک فکرے میں جواب ہے. ٹھیک ہے, اب 1 کروڑ نوکریوں کی جہاں تک بات ہے نا سر, 1 کروڑ نوکریاں کسی غریب کو کیا ملنی ہے؟ غریب کا تو چولہا ہی بچ گیا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں حمزہ شہباز شریف صاحب ابھی ساؤتھ پنجاب کے دورے پہ تھے, صحیح. یقین کریں کہ لوگ روئے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مر گئے ہیں. جو ہم تو پہلے کہتے تھے نا سفید پوش اور غریب لوگ, اب تو مڈل طبقہ جو ہے وہ اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا. مرغی دیکھیں 420 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لیڈ کریں, مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب, آپ روڈ پہ نکلیں, لوگوں کو دیکھیں. آپ جب تک دیکھیں لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ لیڈ کرتا ہے. آپ باہر نکلیں, لوگ آپ کے پیچھے نکلیں. اگر آپ صورتحال مجھے سر میں ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے اس مہنگائی کے اوپر. سر یہ 3 سال ابھی دیکھیں ہماری قیادت کے خلاف انہوں نے پلاننگ کے تحت مقدمات اور چیزیں کہ ان کی آپ دیکھیں آئے روز ایک مختلف پیشیاں ہو رہی ہیں. کبھی احتساب عدالت میں نئے سے نئے ریفرنسز آ رہی ہیں. یہ حکومت کو چاہیے تھا اگر یہ کہتے تھے, ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے نا پرائم منسٹر پاکستان, کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھو حکمران چور ہے, جب مہنگائی بڑھتی ہے تو سمجھو, خود کہتے تھے نا کہ حکمران چور ہے. آپ مجھے بتائیں کیا نہیں کہتے تھے؟ یا وہ کہتے تھے کہ جب قرضہ بڑھ جائے تو سمجھو حکمران چور ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے تو ملک کے اوپر کتنے ارب ڈالر کا قرض تھا, اور آج اس کا 3 گنا زیادہ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پریویس جو گورنمنٹ آپ کی تھی اس کا ابھی ہم سود اتارے ہیں, اس کے قرض مجھے کوئی ایک پالیسی گورنمنٹ کی آپ کو بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے زرع مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہوں. یا ہمارا یا میں بتاتا ہوں آپ کو, جو باہر ملکوں میں ہمارے جتنے بھی کام کر رہے ہیں دنیا آل اوور دا ورلڈ, ریکارڈ آپ دیکھ لیں پچھلا جتنی حکومتیں گزری ہیں ان میں ریکارڈ دیکھ لیں کہ ان میں میکسیمم پیسے کہاں سے یہ کیوں بھیجے گئے. ہمارے زرع مبادلہ کے ذخائر کہاں چلے گئے؟ اس وقت تو ڈاؤن ہے ہماری پوزیشن. آنے والے دنوں میں ہم سعودیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ہے نا تیل کے لیے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اگلے 2 مہینوں میں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, وہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے اگر وہ چل رہی ہے تو آپ اس پہ پراپر باہر نکلیں اور ان کے آواز اٹھائیں. اچھا کرنل صاحب ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا, آپ کیا مطمئن ہیں 3 سال جو آپ کے گزر گئے ہیں, آپ اسی روٹین کے ساتھ آپ 2 سال اگر مزید آپ لیتے ہیں تو عوام کے پاس آپ جائیں گے بالکل مطمئن ہیں؟ الیکشن کمپین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کی دیکھیں یہ اکثر مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ایک فکر تھوڑا سا ایک کلیریفائی کر دوں. جنوری میں اسی سال 40 ڈالرز کا ایک بیرل تھا اور ابھی $80 کا ہے بیرل. اب آپ دیکھ لیں ود ان دیز 8-9 months قیمت کہاں سے آئل کی بڑھی ہے. اور یہ آئل انٹرنیشنل آئٹم ہے, یہ پاکستان کا اپنا آئٹم نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس میں سر انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, باقی ریجن میں کنٹری بھی ہیں, لیکن پاکستان کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. نہیں, ان کی پرائسز کمپیٹیبل ہیں آئل کی پرائسز کے ساتھ. ایک میں مثال دے رہا ہوں کرنل صاحب, میں قطع کلامی کے ساتھ سر کہ حکومت کے پاس مہنگائی کنٹرول کرنے کا ویژن ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک پالیسی ہوتی ہے, سنیں میری بات, پالیسی ہوتی ہے. آپ نے اپنے کتنے فنانس منسٹر چینج کر دیے ہیں 3 سالوں میں؟ مجھے آپ بتائیں, آپ نے کوئی پالیسی لائی نہیں ہے اس وقت تک کہ جس سے آپ کی اکانومی گرو کرتی. دیکھیں اکانومی گرو کرتی جس کی وجہ سے آپ کی ملک کی معیشت چلتی آگے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک جتنے بھی اسپوکس مین ہیں وہ تو پڑے ہوئے ہیں اپوزیشن کے پیچھے کہ فلاں چور. اور بھائی اگر ہم سارے چور تھے تو آپ نے کون سا دن کا چراغ جلا دیا پاکستان کی عوام؟ اس ٹائم یقین کریں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, پنجاب کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نواز شریف کب واپس آئے اور ملک کے حالات. نواز شریف کب آ رہے ہیں واپس؟ اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے. ان کی جو ہی سے ڈاکٹر جب ہی ان کو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اب وہ لوگ ارباب اختیار لوگ جو سمجھتے تھے, جو ہمیں مخالف سمجھتے تھے, آج وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب ان بحرانوں سے صرف پاکستان مسلم لیگ. عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں, آپ اس کے اوپر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو؟ میں نے دونوں کی بات, کرنل صاحب کی بات سنی ہے, ڈاکٹر صاحب کی بھی سنی ہے.
بیسیکلی دیکھیں جی، جو جہاں تک بات ہے اس کی کنسٹرکشن کی اور ان چیزوں کی مہنگائی تو آل اوور ورلڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی ہمارا پیٹرول جو ہے باہر کی نسبت ابھی بھی سستا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے، اگر جس طرح باہر ملکوں میں ہے یا پیٹرول یا اور ڈفرینٹ چیزیں لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ پھر بھی پاکستان قدرے بہتر ہے ہم سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلے ڈالر کی پرائس کم تھی اور یہ چیزیں بھی تھی، نو ڈاؤٹ یہ ریزنس بھی ویلڈ ہیں، اس پہ بھی بات مطلب انہوں نے ٹھیک کی ہے یہ بات. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ ہم تو بس آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے معاشی انقلاب لے کے آئی ہے، یہ ایسا ہی ٹھیک ہے. اب معاشی انقلاب ہے تو غریب کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ تاجر سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ آپ 10 سال میں نہیں لا سکتے تو یہ 3 ماہ میں 2 سال 3 سال میں IMF کے کہنے کے اوپر 3 ماہ میں 3 دفعہ بڑھائے گئے ہیں. کرنا صاحب یہ تو میں آپ سے میں خود جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار ہوں. اب جو بجلی کے بل ہیں وہ اتنے زیادہ انکریز ہو گیا. ایک عام آدمی جس کی سیلری 20,000 ہے تو وہ بیچارہ 10-12 ہزار اس کے بل اگر آ جائے تو وہ کیا وہ باقی کچن اور گھر کیسے چلائے گا؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ IMF سے اور ورلڈ بینک سے قرضے کس نے لیے تھے؟ سر وہ تو چلے گئے نا. اب آپ دیکھیں میں کرنل صاحب وہ دیکھیں وہ تو 3 سال گزر گئے. ادھر عمران خان کے نام اس کے اوپر ڈال دیے اور اس پریزنٹ حکومت. کرنل صاحب کی پالیسی کیا ہے میں بتاتا ہوں. کرنل صاحب کی پالیسی یہ ہے جب حکومت آئی تو بکریاں پال لو، مرغیاں رکھو، ٹھیک ہے، انڈے بیچو. اچھا اس کے بعد کیا ہے، مویشی رکھو، پرائم منسٹر کی چاند بھینسیں بیچ دو. ٹھیک ہے. اب پالیسی یہ ہے کہ جناب بس وہ میں کہنا نہیں چاہتا. گاڑیاں بھی بتائے نا کہ جو آپ نے پائل اپ کی وہ بیچی تو پالیسی ان کے پاس ہے کوئی نہیں. اس وقت یقین جانیں آپ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں جو پچھلے دنوں آئی ہے، صحیح ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ رہا ہے. صحیح ہے. اور یقین کریں یہ دیکھیں ادارے جو سروے کے ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں میں جو سروے جاری کیا ہے، کمپیئر کیا ہے میاں محمد نواز شریف کا ٹینور کی اور PTI کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں انفلامنیشن بہت زیادہ بڑھی ہے. میں بتاؤں آپ کو، یہاں پہ آپ سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر یہ جو ہماری میٹرو یہاں اسلام آباد سے جا رہی ہے نئے ایئرپورٹ کی طرف، 99% کام ہو چکا تھا. میاں شہباز شریف صاحب رات کو 1 بجے ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے، وزٹ کرتے تھے. اب وہ 99% کام کمپلیٹ تھا. آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. آج 3 سال گزرنے کے باوجود وہ میٹرو نہیں چلی. پشاور کی میٹرو کتنے ارب کا پروجیکٹ تھا اور کہاں پہنچ گیا. ہم تو چور ٹھہرے نا، فنکشنل ہے، ہم تو چور ٹھہرے نا. نہیں ابھی وہ چل گیا. لیکن یہ تو دیکھیں نا سارے دیکھیں وہ فواد چودھری صاحب نے اس کا فارمولہ بڑا اچھا پیش کیا ہے. انہوں نے کہا اگر چینی میں 100 دانے ہیں نا تو اب 9 کم کھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اسی طرح 100 نوالے آپ لیتے ہیں تو اس میں 9 کم. اگر انفارمیشن کی یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ پالیسی ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حکومت کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. کرنل صاحب کیا یہ ویسے انہوں نے فارمولہ تو بالکل کیا ہے کیونکہ میٹرو میں وہاں جانتا ہوں پشاور میں جو کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ جو اگر یہ نونے والے کم ہوئے ہیں جو آپ جیسے فرما رہے ہیں تو اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہونی ہے. نہیں وہ انہوں نے مہنگائی کا انہوں نے کہا کہ لوگ اب مہنگائی عروج پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. کس نے روکا ہے کہ یہ کورٹ میں نہ جائیں جس کے اگینسٹ جانا ہے؟ سر یہ کورٹ میں بیچارے آپ نے میٹرو کے خلاف سٹے لیا ہوا ہے نیب کے اوپر. نہیں سٹے کسی اسی لیے مکمل کرنا تھا نا. آپ جب دیکھیں اس وقت فنکشنل یہ میٹرو جو اس وقت پشاور والی ہے نیب کے چیئرمین کی خود سٹیٹمنٹ ہے. آپ سنیں نا اب دیکھیں نا یہ ایک اور بھی ایشو ہے نا. ہمارا ملک مجلس شورا ہوتی ہے ایک مشاورتی کونسل ہماری پارلیمنٹ. آپ کا ملک تو اس وقت چل رہا ہے آپ کے آرڈیننس کے اوپر فرد وائے چلا رہا ہے. ہماری ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں کیا فرق رہا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مہینے میں کتنے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں کہ آپ کے قانون میں آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوگا تو وزیر اعظم کنسلٹ کرے گا اپوزیشن لیڈر. میرا خیال ہے کہ وہ ملاقات کریں ان سے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی اس پہ اگر ایسا آرڈیننس جو آیا ہے یہ آئین سے میں کہتا ہوں آئین کی وائلیشن ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ایسے سینسیٹیو ایشو کے اوپر آپ نے چیئرمین نیب کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں. اگر آئین آپ کو پروویژن دیتا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن کریں تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ اور پھر اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ آرڈیننس لا رہے ہیں. پھر پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. آپ پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں نا.
इलेक्टेड नुमाइंदों से आप मशावरत नहीं करते, पार्लियामेंट में आप डिबेट नहीं करते, पार्लियामेंट के अंदर सेंसिटिव इशू नहीं लाते, अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त तक आप डिबेट के लिए पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाए, तो मुझे बताइए इससे ज्यादा सेंसिटिव इशू क्या हो सकते हैं? हाफ मैं खुद जनरल साहब, मसला ये है ये मुल्क हम सब का है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क को इस गड्ढे में धकेला जा रहा है कि शायद इसको वापस कोई ना निकाल सके। लेकिन मेरी दुआ है मैं तो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे आप मुल्क 2 को साल करें। बाद देंगे ये जन्नत नज़ीर मुल्क आपको नजर 2 साल बाद, अभी 3 साल, कर्नल साहब 2 साल के बाद इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि बेहतर माहौल होगा। जन्नत नज़ीर नजर आएगा जी, वो तो अभी भी पीएम साहब कहते हैं कि जो सुकून है वो तो कब्र के अंदर है, वहाँ पे हो रहे हैं जो है ना वो तो जारी बात। तो खुश नहीं होता इंसान को, जितना भी आप इसके लिए कर दें तो इंसान फिर अब भी देखें, कहता कर्नल साहब है हमारे शॉर्टकट। हमारे बड़े हैं, नहीं लेकिन एक बात तो है, नहीं आप अगर आप बाहर निकलें, आप और मैं बाहर निकलते हैं, घर बाहर निकल के जब घर जाते हैं तो मुझे बताएं महंगाई से आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं? कर्नल साहब, यार कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन होता तो हम यार कर लेते हैं। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा घर का बजट पूरा हूँ, आप इस पे बैन निकले, आवाम आपके पीछे निकलेगी, आवाम देख रही है आपको। मरियम नवाज शरीफ साहब बाहर निकली, वो तो ट्वीट देखें इंशाल्लाह इस महंगाई के ऊपर उमर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर हम इंशाल्लाह थ्रू आउट मुल्क कौन सी हुकूमत है जिसकी हुकूमत में महंगाई नहीं है? उमर साहब आपका ये हो नहीं सकता। मैं बेसिकली ये कहना Even चाहता हूं कि अमेरिका, आपकी बात इंग्लैंड में बिल्कुल भी ठीक है। inflation है। अगर महंगाई है, ठीक है, ये नहीं कि महंगाई नहीं है, काफी हद तक महंगाई है, लेकिन हमें बेसिकली लीड कौन करेगा? ठीक है, ऑपोजिशन को चाहिए कि वो निकले इस पे, ठीक है। आपको अगर कोई लगता है कि कोई किसी जगह पे कोई आपकी वो ये किसी जगह पे आपको चाहिए कि आप केस करें फॉर एग्जांपल, या किसी भी डिपार्टमेंट पे, ठीक है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके कुछ बीच में ऐसे लोग हैं जो मुल्क को जो करप्ट है, है, आप उनके ऊपर केसेस करें, या आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी जगह है जिधर हमें इसको फोकस करना चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो मेरे ख्याल में रोका किसी को नहीं गया है, व्हाटएवर वो नून लीग है, पीटीए, कोई भी हो, ठीक है, किसी को रोका नहीं गया बेसिकली। तो इनको भी पूरा हक है कि ये लोग इस पे प्रॉपर। कर्नल साहब जैसा कि कह रहे हैं कि माशी इनकलाब आ गया है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी जो पॉलिसी है खारजा पॉलिसी वो बिल्कुल अरूज पे है, महंगाई बिल्कुल जो है ना वो कह रहे हैं ना होने के बराबर है। आप कह रहे हैं कि बड़ा खत्म हो गया, बल्कि महंगाई खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि गरीब ही कि यही पोजीशन। महंगाई का मतलब है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा ना कि कब्र में सुकून है, गरीब सारे कब्र में चले जाएंगे, सुकून ही सुकून है इस मुल्क के अंदर। हर एक ने कब्र में जाना है, गरीब नहीं, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, यकीन करें कि हमारे आप मुझे बताएं, इंसान जो बुनियादी चीजें हमारी बुनियादी चीजें मुझे बताएं, एक फिक्रे में आपको जवाब दे खुदा के लिए उन लोगों जो 20,000 का दिहाड़ीदार है, दूसरे को उसके साथ आप क्या करेंगे? 1 मिनट में वो बजट बना पा रहा है? मैं यकीन करें, मेरा एक दोस्त है जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी चंद दिनों की बात है, उसने सुसाइड की है। सुसाइड किस वजह से की है? इस्लामाबाद के अंदर घर में आता है, 20,000 22,000 उसकी तनख्वाह है, 25,000 जनाब, बच्चों की फीसें हैं 8,000, घर के खर्चे हैं, अंडे लेने जाता है 180 रुपए दर्जन मिलते हैं, घी लेने जाता है 350 रुपए किलो मिलते हैं, ऊपर से ज़ाहिर घर के बाकी अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, किराए का घर है, बिजली का बिल उसका जी आ गया 21,000 रुपये। 21,000 रुपये। आप यकीन करें कि उसने कोई किसी को कह दे, कोई किसी को कह दे। कर्नल साहब ये बिल मैं ये जो अभी मौजूदा अभी फिर रेट इसके। मैंने पाकिस्तान में आज तक अपनी जिंदगी में, इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने किसी को भूखा सोते हुए नहीं देखा। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, मेरे सीनियर आर्मी के अंदर मुझे याद है, बहुत सीनियर हमारे कर्नल साहब एक बड़े आदमी कहाँ, कर्नल साहब एक कथा कलामी की माजरत, कर्नल साहब कथा कलामी की माजरत। अभी जो रिसेंटली जो है ना वो देखिए खुदकुशी के जो वाकयात है बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, लोग भूख और अफलास की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कोई वाज़ेह पॉलिसी दे। अगर यही सूरत हाल रही, 3 साल तो हैं, 2 साल अगर में कोई परफॉर्मेंस जो मौजूदा ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, वाकई उसमें आप मेरे घर का मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि उसमें हमें बजट जो है ना वो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी कोई दें और अगले जो 2 साल हैं उसके ऊपर डिलीवर करें। एग्रो बेस्ड कंट्री था, ये एग्रो बेस्ड कंट्री आज होना चाहिए,
اور مستقبل میں بھی اس کو اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن اس کو ایگرو بیسڈ کنٹری کو کس نے ختم کیا؟ آپ ٹھیک کر رہے تھے 3 سال میری بات سنیں نا, میں ادھر ایکسپلین کر صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں, مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں تھوڑا سا. آپ سارے بھٹو نے کہا, آپ کر رہے ہیں. دیکھو ذوالفقار بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیڈر تھے, اور ان کا بڑا رول تھا ایٹامک سلسلے میں بھی بڑا کافی رول تھا. لیکن انہوں نے ایگریکلچر کو کہا جہاں کسان بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے, وہ اس کی زمین ہے. ایگرو بیسڈ کنٹری کو کنورٹ کر کے جو ایوب خان نے بڑی ایفرٹ کے بعد ایگرو بیسڈ اس ملک کو ایگریکلچر کے اوپر بیسڈ, اٹ واز نون ایز ایگرو بیسڈ کنٹری, یعنی ایگریکلچر کے اوپر ہماری بنیاد تھی, اور اس ایگریکلچر کو تباہ کر دیا گیا. ڈیم جو ہیں وہ نہیں بنائے گئے. آپ بنا دیتے. سر وہ تو وقت گزر گیا. آپ کہنے کا یہ مقصد ہے سر, اب 3 سال کے اندر آپ ایگریکلچر میں کیا ریفارمز لے کے آئے ہیں, آپ نے کیا ڈیلیور کی؟ نہیں, 3 سال کے اندر جو ایگریکلچر ہے آپ نے کیا ریفارمز اس کے اندر لے کے آئے ہیں؟ ایک عام جو کسان ہے بیچارہ, اس کے لیے آپ نے کیا, وہ تھوڑا سا واضح کریں. ڈی اے پی ہمارے دور میں 3000 روپے کھاد, یہ جو 3000 روپے میں, سب سے بڑا 8000 روپے میں مل رہی ہے. ڈی اے پی 8000 روپے, 8000 کی بوری مل رہی ہے, جو ہمارے دور میں سبسڈی پہ 3000 روپے ہم دے رہے تھے. وہ تو وقت پہ سب بڑے سر قیمت دیکھیں, دیے گا نا. یہ کیسی باتیں ہیں؟ آپ کسان بجلی کا فلیٹ ریٹس ہم نے دیے ہوئے تھے, گورنمنٹ پی ایم ایل این نے فلیٹ ریٹس دیے ہوئے تھے. آپ یقین کریں وہ فلیٹ ریٹ ہٹا کے اب عام جس کی 8 ایکڑ زمین ہے اس کے اوپر 80,000 بل آ رہا ہے پر منتھ, انہوں نے بند کر دیا اپنے. یہ تو آپ بھی کریں گے انفلیشن کو. ہم نے تو دیا نا, ہم نے تو فلیٹ ریٹس ان کو دیے تھے. انفلیشن ٹھیک ہے 15,000 روپے دے چلائے جتنی مرضی. کوئی پریزیڈنٹ, کوئی پرائم منسٹر انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہمارے دور میں. میری 5 سالہ دور. سر لیکن یہ ہے کہ آپ نے 90 ڈیز کا, سر کرنل صاحب 2 چیزیں, انڈسٹریز کو ایوب خان نے انڈسٹریز بنائی, اور ایسی جگہ پہ ٹیکسٹائل ملز تھے جہاں پر کاٹن گرو ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جہانگیرہ ایک جگہ ہے, یہ جیسے دریا کابل کو کراس کرو فرنٹیئر کی طرف جاؤ جی ٹی روڈ کے اوپر, تو وہاں پر ایک ٹیکسٹائل مل تھا, ایف پی ٹیکسٹائل مل, مجھے یاد ہے وہ والا. اس کے بعد ایک چارسدہ روڈ کے اوپر ٹیکسٹائل مل تھا, وہاں کاٹن گرو ہی نہیں ہوتا, لیکن ان لوگوں کو وہاں لیبر بھی ادھر اور وہیں پر ان کو جاب ملتی تھی. یہ کہاں چلے گئے, کس نے ختم کیا؟ ہم نے ٹیکسٹائل کو سبسڈی, یہ انہی کے جو کولیبوریٹرز ہیں وہی ہے نا پیپلز پارٹی والے, انہوں نے مزدور کو اور کسان کو اتنا, وہ ابھی تو ریسنٹلی یہ ہے کہ وہ بیچارے تو تاجر تو ہارے جو خودکشیاں کر رہے ہیں نا, جو آج جو کمزوریاں نظر آ رہی ہیں, جو بھوکے ہمارے سارے, میرے اور سن تو لینا آپ دوسرے کرنل صاحب کہیں گے ہمارے, میری گزارش تو سن لینا, میری عرض سن لے. وہ کس نے ختم کیا ان کو؟ ان کو سب کچھ, ایسا کوئی بندہ نہیں تھا. یعنی کہ یہ سارا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی تک. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا. ہمارے دور میں سنتے نہیں نا دوسرے, مجھے ٹائم دیں گے تو ہم نے بزنس ہیومینٹی کو کرنل صاحب کی بات سن لیں, میری بات ان کو جواب جو ہے دیکھیں, بات سنیں. ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا, ویسٹ پاکستان بھی تھا, ایگرو بیسڈ کنٹری تھا. ایسٹ پاکستان کو یہاں سے بہت کچھ جاتا تھا, اور ایسٹ پاکستان بھی خوش تھا, نہ کوئی مہنگائی تھی نہ کچھ تھا. اس 2 چیزوں کو جو بیسیکلی ذوالفقار بھٹو مرحوم ہے دی مین پرسن, ادھر تو میں درمد ہم والا کے نعرہ بھی اس نے لگایا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سر وہ تو چلے گئے. دیکھیں ایک منٹ سارا, میں وہ بہت پیچھے ہم چلے گئے. اچھا اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اچھے کام بھی کرن صاحب انشاءاللہ پھر پروگرام میں میرے آخری بات ایک ذرا سن لے کہ وہ جو ایگریکلچر کو کس نے تباہ کیا, اسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے تباہ کیا نا, جو آج ان کے کولیبوریٹرز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انڈسٹریز کو کس نے تباہ کیا, وہ مزدور جو سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کو بڑھانا تھا, ایگریکلچر کو بڑھانا تھا. کرنا صاحب پروگرام کا وقت, پروگرام ایک بات آپ نے مجھ سے پوچھی, کس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ وہ ڈیم, اتنا بڑا ڈیم جو اگلے دن پرائم منسٹر بھی کیا تھا, وہ اوپر انڈس کے اوپر جو اوپر بن رہا ہے, وہ اس طرح کے ڈیم بہت سارے بن رہے ہیں. آپ وہ تو ہمارے منصوبے چل رہے ہیں. ممان ڈیم کا مجھے یاد ہے, دیکھو دوبارہ ڈیم کس نے بنائے تھے؟ نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا. داشو باسا ڈیم کی زمین کس نے خریدی تھی؟ میاں نواز شریف. اچھا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, کرنا صاحب آج کا میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو, ناظرین کو؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ سی پیک کامیاب ہو جائے, سب سے بڑی اچیومنٹ پاکستان کی ہوگی, ریجن کی ہوگی, اور افغانستان کو اللہ تعالیٰ سٹیبل کرے. تو دوسری میری بڑی جو میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو سٹیبل کرے, اور انشاءاللہ یہ سٹیبل ہوگا. اس لیے کہ اس میں جو لوگ رول ادا کر رہے ہیں وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں,
जो बीच में उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उनके हैं मौजूद, ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमने उसको तरीके से काउंटर करना है। ये नहीं है कि एक किस्म का जो है मामलात इस नहज तक ले जाए बंदा कि उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना जाए। ठीक है। मतलब उनको भी वर्किंग रिलेशन उनके साथ रखते हुए हम इसको इस मामले को अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब आप जी मैं बिल्कुल कर्नल साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि सी पैक के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए, ठीक है, जिसका आगाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था, ठीक है, और ये हमारा गेम चेंजर मंसूबा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सही ये है, हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही है, अगर वहाँ स्टेबिलिटी है तो हमारे मुल्क में अमन होगा, बिल्कुल सही, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है तो हमारे मुल्क में अमन नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए हमें मिल बैठ के मसाइल को, खारजा पॉलिसी को बनाना चाहिए, बिल्कुल। और बाकी जो इर्द गिर्द के हमारे कंट्री है, ख़ास तौर पे चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया रियासतें जो लिंक करती हैं उसके साथ, उनके साथ मिलकर मजबूत खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, और जितना जल्द हो हम अफगानिस्तान के मुतल्लिक़ कोई मुतफ़िक़ का अच्छा फैसला करें, ताकि एक जो पोजीशन दोबारा खाना जंगी की तरफ न जाए। अगर ये पोजीशन खाना जंगी की तरफ जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही, बिल्कुल सही है। जिसका सीधे बाप नहीं। अच्छा उमर साहब, आप मैसेज आप देना चाहें? जैसे कि कर्नल साहब ने और डॉक्टर साहब ने बात की है कि सी पैक मनसूबे के ऊपर अल्लाह पाक इसको जल्दी से कंप्लीट करे और इसको एक्टिव हो, और अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात को भी बेहतर करे, और अल्लाह पाक हम सबको अपने। नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़।